بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اس مبارک مجلس میں ہم قرآن کی ایک نئی سورت شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے سورہ مریم۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 98 آیتیں ہیں۔ سورہ فاطر کے بعد اور سورہ طٰہٰ سے پہلے 44 نمبر پر نازل ہوئی۔ مریم یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی آتا ہے خدمت کرنے والی۔ یہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ امی جان کا نام ہے۔ حضرت مریم کی امی جان کا نام حنا ہے اور حضرت مریم کے ابا جان کا نام عمران ہے۔ مریم کو آج کل انگلش میں میری کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ اصلی لفظ ہے مریم۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیجس کہتے ہیں، گجراتی میں عیشو خرشتی کہتے ہیں۔ قرآن نے ان کا نام بتایا عیسیٰ۔ تو حضرت مریم کے مبارک نام پر سے اس سورت کا نام مریم بنا ہو، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت مریم کو بغیر مرد کے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت مریم نے شادی بھی نہیں کی۔ حضرت مریم نے کسی پرائے مرد کے ساتھ کوئی غلط کام بھی نہیں کیا، ایفیر بھی نہیں کیا، کوئی غلط کام بھی نہیں کیا، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو نیک بیٹا عطا فرمایا۔ تو اس صورت میں اصل قصہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بیان کرنا ہے، لیکن شروع کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہے۔ عام ترتیب یہ ہے جنرلی کہ مرد اور عورت آپس کے اندر ملتے ہیں اور اللہ بیٹا بچہ بچی عطا فرماتے ہیں، لیکن حضرت مریم کی پیدائش ایسی ہوئی کہ کوئی مرد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر مرد کے حضرت مریم کو عیسیٰ جیسا خوبصورت نیک صالح بیٹا عطا فرمایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لو، ان کی پیدائش کیسی عجیب ہوئی کہ اس میں کوئی مرد نہیں، کوئی عورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ماں حوا کو دیکھ لو کہ حضرت آدم علیہ السلام مرد اکیلے ہیں اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت مریم میں اکیلی حضرت مریم ہے عورت، اور ان کے پیٹ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ کی مخلوق انسان کو پیدا کرنے کی اللہ کے یہاں 4 ترتیب ہے۔
نمبر 1، مرد اور عورت دونوں کے ذریعے اللہ اولاد پیدا فرماتے ہیں، جیسے تمام انسانوں میں، دو چار کو چھوڑ کر۔ نمبر 2، مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں، ڈائریکٹ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 3، مرد ہے عورت نہیں ہے، اللہ نے انسان پیدا کیا، جیسے کہ حضرت حوا۔ نمبر 4، عورت ہے مرد نہیں ہے، جیسے کہ مریم کے پیٹ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالی عام ترتیب کے خلاف کسی کو پیدا کرے، اس کی وجہ سے وہ خدا نہیں بن جاتا۔ حضرت یحییٰ کو کوئی خدا نہیں کہتا، لیکن لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غلط طریقے سے خدا کہتے ہیں۔ اس صورت میں لفظ رحمان 16 مرتبہ آیا ہے۔ اس میں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، لیکن اللہ کی رحمت بندوں اور مخلوق کے لیے زیادہ ہے۔ اسی لیے تو دنیا میں بے ایمان لوگ، اللہ سے بغاوت کرنے والے، اللہ سے نافرمانی کرنے والے، وہ بھی کھا پی رہے ہیں، مست مزے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رحمان کی رحمت کی شان ہے، اور اللہ نے پوری اپنی رحمت سے انسانوں کو بنایا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ پورے قرآن میں 30 جگہ پر حضرت مریم کا نام آیا ہے۔ حضرت مریم کے سوا پورے قرآن میں کسی عورت کا نام صاف لفظ میں نہیں ہے۔ ماں عائشہ کا قصہ تقریباً 20 آیتوں میں بیان ہوا، لیکن ماں عائشہ کا نام بھی نہیں ہے۔ سورہ مجادلہ حضرت خولہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حضرت خولہ کا نام بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی الہام کی بات ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام بھی نہیں ہے۔ پہلی عورت حضرت حوا کا قصہ ہے، لیکن حضرت حوا کا نام نہیں ہے۔ سن لو کان کھول کے، قرآن میں کم و بیش 28 عورتوں کے اللہ نے قصے بیان فرمائے، لیکن حضرت مریم کے سوا کسی عورت کا نام پورے قرآن میں نہیں ہے۔ ہماری ایک کتاب ہے قرآن میں آئے ہوئے خواتین کے واقعات، اس کے اندر پڑھ لو، قرآن کی 28 عورتوں کے قصے اس میں موجود ہے۔ تقریباً 9 سال 9 رمضان میں ایک اشرا ملاوی میں للونگوے شہر میں مستورات کے اندر ہم نے قرآن میں آئے ہوئے عورتوں کے قصے بیان کیے، تقریباً 9-10 سال تک، اور اس کو کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا، اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ www.nuranimakaatib.com پر بھی یہ خواتین کے واقعات والے بیانات موجود ہیں، وہ آپ سن سکتے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر جو ہے 28 کے قریب عورتوں کے قصے ہیں، لیکن کسی عورت کا نام نہیں ہے، صرف حضرت مریم کا نام ہے۔ اس میں 2 حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ نمبر 1، عیسائیوں پر رد ہے کہ وہ حضرت مریم کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی مانتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے۔ تو یاد رکھو، دنیا میں کوئی شریف انسان
اپنی بیوی کا نام کسی کے سامنے نہیں لیتا ہے۔ اللہ نے 30 جگہ حضرت مریم کا نام لے کر فرما دیا، اشارہ دے دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بیوی ہوتی تو وہ کبھی ان کا نام قرآن میں ذکر نہ فرماتے۔ شریفوں کی عادت ہے، شریفوں کا طریقہ ہے، وہ کبھی جو ہے بیوی کا نام جو ہے لوگوں کے سامنے لیتے نہیں ہیں، بلکہ گھر کی عورتوں کا نام کسی کے سامنے نہیں لیتے۔ اسی لیے اچھے اور شریف گھرانوں سے بعض مرتبہ کسی خوشی کے موقع پر دعوت نامہ آتا ہے تو اس میں عورتوں کا نام لکھا ہوا نہیں رہتا ہے، اور یہی شرافت ہے، یہی پردہ ہے۔ جس طرح عورت کی ذات میں، باڈی میں پردہ ہے، عورت کے نام میں بھی پردہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن نے ہم کو سکھلا دیا، اور بہت سے لوگ تو بے دھڑک بڑے بڑے حروف سے عورتوں کے نام چھاپ دیتے ہیں، میرج انویٹیشن کارڈ میں، شادی کی کنکوتری میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں۔ نمبر 2، حضرت مریم کا جو نام لیا گیا وہ ایک مسئلہ ہے ایمان کا، عقیدے کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا نام قرآن میں آیا، تو ان کے ساتھ ان کا نسب، ان کا فیملی ریلیشن شپ، خاندانی تعلق، کانٹیکٹ بتلانا تھا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کی ماں کا نام آیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اپنی ماں سے پیدا ہوئے، لہذا جس کا کوئی حقیقی باپ نہیں ہے ان کا نسب اور خاندان ان کی ماں کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی قرآن نے ہم کو سمجھا دیا۔ یہ ہے اس سورت مبارکہ کی ابتدائی باتیں۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں، جن کی رحمت سب کے لیے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، یہاں عین میں اخفا کا سبب پیدا ہوتا ہے، اس کو دھیان رکھیے اور اخفا کیا کیجیے۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اللہ ہی اس کے معنی صحیح طور پر جانتے ہیں۔ دوسری آیت، یہ تمہارے رب کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے نبی ہے جلیل القدر حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر خصوصی مہربانی فرمائی۔ یہ بنو اسرائیل خاندان کے نبی ہے، اور میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 کے کچھ قریب سال پہلے تھے، اور آج جہاں مسجد اقصی پیلسٹائن قدس ہے اس علاقے کے اندر رہتے تھے۔ ان کے اوپر اللہ کی کیا خصوصی مہربانی ہوئی؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب اس زکریا نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ معلوم ہوا کہ آہستہ آہستہ دعا کرنا افضل ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ذکر آہستہ ہے، اور بہترین روزی وہ ہے جو کافی ہو جاوے، ضرورت سے گھٹے بھی نہیں اور ضرورت سے بڑھے بھی نہیں۔ حضرت زکریا کے یہاں اولاد نہیں تھی،
اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگنے کے لیے آہستہ آہستہ دعا مانگی۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری ہڈی تو بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے چمک اٹھا، میرے سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی، اور میرے رب میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ حضرت زکریا نے دعا مانگی، دعا میں یوں عرض کیا، اے میرے اللہ، میں بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، میری ہڈی بھی کمزور ہو گئی، بال بھی سفید ہو گئے، پورے سر کے بال سفید ہو گئے، مکمل بال میرے سفید ہو گئے۔ اب اس بڑھاپے کے اندر اولاد کی درخواست کرنا مناسب نہیں ہے کہ بوڑھا آدمی، ہڈی کمزور، بال سفید، لیکن اور اس عمر میں کیسے اولاد مانگوں؟ لیکن اے اللہ، آج تک میں نے آپ سے دعا کی، میری ہر دعا آپ نے قبول فرمائی، لہذا اس وقت بھی دعا قبول فرما لیجئے اور مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اور مجھے اپنے مرنے کے بعد رشتہ داروں سے ڈر لگا ہوا ہے، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، سو آپ خاص مجھے اپنے پاس سے ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود وارث یعنی بیٹا عطا کیجئے۔ دیکھو اس آیت میں پہلے دعا کا ادب سمجھو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، نبی کی دعا ہم کو سکھلا رہی ہے کہ انسان جب اللہ سے دعا مانگے تو اپنی کمزوری بتلاوے کہ میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، برے حال میں ہوں، میں حاجت مند ہوں، میں محتاج ہوں۔ اس طرح اپنی کمزوری، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ کے پیش کرے تو بہت جلدی دعا قبول ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی دعا کے اندر بولے کہ اللہ آج تک آپ نے مجھ کو یہ نعمت دی، فلاں نعمت دی، یہ بھی نعمت کا ایک طریقے کا شکر ہے۔ تو حضرت زکریا کی عمر بڑی ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اس عمر میں حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد نہ مانگوں، لیکن اے اللہ آپ کی قدرت سے مجھے پوری امید ہے، آپ کی رحمت سے بڑی امید ہے، اسی لیے اللہ میں آپ سے درخواست اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے رشتہ دار بنو اسرائیل خاندان کے، اور ان کے حالات اچھے نہیں تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ ڈر ہوا کہ میرے مرنے کے بعد کون میرا نائب بنے گا، جانشین بنے گا، دین کے کام کو سنبھالے گا، دین کی محنت کرے گا۔ یہ ان کو ڈر ہوا، ان کو یہ ڈر ہوا کہ میرے چچا کے لڑکے، میرے رشتہ دار، میری فیملی کے لوگ کہیں دین نہ بدل دے وے، اور میری جو ہے
نہ اہل جانشین نہ ثابت ہوئے۔ تو کہا کہ مجھے اپنے مرنے کے بعد رشتہ داروں کی طرف سے ڈر لگا رہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے، دین کی خدمت نہیں کریں گے، اور میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے۔ بعض مرتبہ تندرستی اور جوانی میں اولاد نہیں ہوتی، بعض مرتبہ بوڑھاپے کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ ظاہری حالات اور ظاہری اسباب کے خلاف آپ مجھے اپنے خزانے سے بیٹا عطا فرمائیے۔ دیکھو، نبیوں کو اولاد مانگنے کی تمنا ہے، تو تمنا اس لیے ہے تاکہ وہ دین کا کام کرے، دین کی محنت کرے اور دین کی اشاعت کرے، اس کے لیے اولاد مانگ رہے ہیں۔ ہمارا بھی جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ اولاد کی اولاد الی قیامہ سب اللہ کے دین کو آگے بڑھانے والے ہو، دین کی تبلیغ کرنے والے ہو، دین کی اشاعت کرنے والے ہو، دین کی حفاظت کرنے والے ہو۔ اولاد مانگنا اور نیک اولاد مانگنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ وہ بیٹا ایسا ہو جو میرا بھی نبوت والے کاموں میں، دین کے کاموں میں وارث بنے، جو میری جگہ بیٹھے اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا علم اور دعوت کے کام میں وارث بنے، اور میرے رب آپ اس کو اپنا پسندیدہ بنا دیجئے۔ کتنی پیاری دعا مانگی ہے، اے اللہ بیٹا ایسا دیجئے جو علم آپ نے مجھے دیا ہے وہ علم دنیا میں پھیلاوے، اور ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے زمانے سے جو شریعت اور دین کا علم چلا آ رہا ہے وہ علم کو پھیلانے والا بنے۔ گویا اس وقت کے آپ کے یہاں سے آئے ہوئے علم، شریعت، دین، اور اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مبارک زمانے سے جو علم، دین کی امانت خاندان میں چلی آ رہی ہے اس پر خود بھی عمل کرے، دوسروں کو پہنچاوے اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کرے۔ ہمارا خاندان آج تک دینی اعتبار سے مرجع بنا ہوا ہے، دینی اعتبار سے مرکزیت رکھتا ہے۔ لوگ دین کے اندر ہمارے خاندان کے پاس آتے ہیں تو اللہ یہ سلسلہ آگے باقی رہے، اس کے لیے نیک اولاد مجھے عطا فرمائیے، اور وہ بیٹا ایسا ہو کہ آپ کے دربار میں آپ کو پسند ہو، مقبول ہو، عالم ہو، عمل بھی کرنے والا ہو۔ ایسا نیک بیٹا آپ مجھے اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے مبارک علوم چلے آ رہے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ میری تو کوئی سگی اولاد نہیں ہے، اور میرے چچا کی اولاد کے جو لوگ ہیں وہ دین کی صحیح خدمت نہیں کر سکیں گے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں۔ اللہ کے یہاں سے فرشتے کے ذریعے جواب آیا، دعا کی قبولیت کا میسج آیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، کہ ہم نے اس نام کا ایسی صفات والا اس سے پہلے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا، اس کے قبل خاص اوصاف میں ہم نے کسی کو اس کا ہم صفت نہ بنایا ہوگا۔
ایسا بیٹا یہ زکریا ہم آپ کو عطا کریں گے۔ فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی، اے زکریا ہم تم کو ایک فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں، جس فرزند کا نام یحییٰ ہوگا، اور یحییٰ نام اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا، اور جو ہے ہم نے اس کو خصوصی خوبیاں عطا فرمائی ہے، یعنی جس کی تم نے دعا مانگی، علم کی، عمل کی، ایسی خوبیوں والا بیٹا ہم تم کو عطا کریں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر دعا کے قبول ہونے کی خوشخبری دی، اولاد کی خوشخبری دی، اولاد کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا فرشتوں کے ذریعے، اور وہ ہونے والے بیٹے کی کیا خوبیاں ہوگی وہ بھی بتلا دی، کہ اللہ کا ڈر اس کے اندر ہوگا، دل کی نرمی اس کے اندر ہوگی، یہ سب خوبیاں بھی اللہ کی طرف سے بتلا دی گئی۔ یاد رکھو اچھی طریقے سے، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر کی دنیا سے جانے کے بعد مال کے اندر وارثہ وینچنی ہوتی نہیں ہے، وراثت میراث چلتی نہیں ہے۔ حدیث میں صاف طور پر موجود ہے کہ نبی جو کچھ چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے نبی کا علم، نبی کا لایا ہوا دین، نبی کی لائی ہوئی شریعت، نبی کے پاکیزے طریقے، وہ دنیا کے اندر جو ہے عام ہوئے اور دنیا میں چلے۔ تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، او کما قال، نبی لوگ دینار اور درہم کو میراث میں نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نبی جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت کسی کو نہیں ملتی، نبی جو مال چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ شیعہ مسلک کی بنیادی کتابیں کافی، کلینی وغیرہ کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ روال کلینی فی الکافی ان ابی البختری ان ابی عبداللہ قال ان سلیمان ورث داود وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ورث سلیمان۔ علامہ آلوسی نے بھی یہ عبارت نقل کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی آج تک دنیا میں جتنے آئے وہ اپنے پیچھے جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ، اس میں میراث نہیں چلتی۔ نبی کی وارثہ وینچنی کیا ہے؟ علم، دین، نبی کا لایا ہوا پاکیزہ طریقہ، نبی کی لائی ہوئی پاکیزہ شریعت، وہ دنیا میں عام ہو جائے۔ جب اللہ کے یہاں سے یہ خوشخبری آئی تو حضرت زکریا پوچھنے لگے، قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھ کو کس طرح لڑکا ہوگا؟ حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں ایسے بڑھاپے پر پہنچ گیا ہوں کہ میرا بدن تو سوکھ گیا ہے، میں تو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کے یہاں سے خوشخبری ملی تو پوچھنے لگے اللہ بچے کی ولادت کی کیفیت کیا ہوگی، کیا ترتیب ہوگی، کیا طریقہ ہوگا؟
میں جوان ہو جاؤں گا یا میں بڈھا ہی رہوں گا اور اولاد ملے گی؟ کیا ترتیب ہوگی اے اللہ؟ آپ مجھے اپنے یہاں سے بتلائیے۔ اسی لیے کہ بڑھاپے کی عمر میں اولاد کا ہونا ایک عجیب چیز تھی، اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا اور اللہ کے یہاں سے جواب بھی آیا۔ زکریا علیہ السلام پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ میری بیوی باندھ، میں ایک دم بڈھا ہو چکا ہوں، تو کیسے اولاد ہوگی؟ ہم دونوں میاں بیوی جوان ہو جائیں گے یا مجھے کوئی دوسری شادی کرنی پڑے گی یا اسی بیوی سے بچہ پیدا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا طریقہ ہوگا؟ اے اللہ آپ مجھے بتلائیے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو جواب کیا ملا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہوگا۔ تمہارے رب نے فرمایا وہ بڑھاپے میں اولاد دینا میرے لیے آسان ہے، معمولی بات ہے، اور میں نے اس سے پہلے تم کو پیدا کیا تھا، حالانکہ تم پیدائش سے پہلے کچھ نہیں تھے۔ اللہ کے یہاں سے جواب آیا، اے زکریا ابھی تم بوڑھے ہو، تمہاری بیوی بوڑھی ہے، تم دونوں بڈھے ہی رہو گے، دوسری شادی بھی نہیں کرنی پڑے گی، اور جو ہے اللہ تم کو بڑھاپے کے اندر اولاد دیں گے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے کہ اللہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کر چکے ہیں، جیسے کہ تم پہلے دنیا میں نہیں تھے، تم کو اللہ نے پیدا کیا، تم دنیا میں کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، تو تمہارے اندر سے بڑھاپے میں بچہ پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب ایک چیز معدوم ہے یعنی ہے ہی نہیں، اس کو موجود کرنا اللہ کے لیے آسان، تو ایک موجود میں سے دوسرے موجود کو نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان۔ یہ حضرت زکریا کی امید کو مضبوط بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پر یقین تھا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب آپ میرے لیے بچہ پیدا ہونا نزدیک ہے، اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ علامت نشانی یہ ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود 3 رات دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ اب بچہ کے پیدا ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو پکی امید یقین ہو گیا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ مجھے آپ کے وعدے پر اطمینان ہو گیا، تو اب کوئی نشانی بتلاؤ کہ وہ بچہ کب پیدا ہوگا، حمل کب ہوگا، بیوی پریگنٹ کب ہوگی، تاکہ میں زیادہ شکر کروں۔ اللہ کے یہاں سے جواب ملا کہ ہم تمہارے لیے نشانی یہ بتلاتے ہیں کہ 3 دن 3 رات 72 گھنٹے 72 آورز ایسے آئیں گے کہ تم کسی آدمی سے بات چیت نہیں کر سکو گے، حالانکہ تم تندرست ہوگے، تم کو کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی، بس ہر وقت اللہ کا ذکر کر سکو گے۔ یہ ایک نشانی اور علامت بیان کی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو
حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی خوشخبری اللہ کے یہاں سے سنا دی گئی کہ تمہاری دعا قبول ہے، اللہ تم کو اولاد دیں گے، لیکن ٹائم نہیں بتلایا گیا کہ کس وقت اللہ بچہ دیں گے۔ اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے نشانی کی دعا مانگی۔ تو نشانی کیسی اللہ کے یہاں سے بتائی گئی؟ او ہو عجیب 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 نشانی کہ 3 دن 3 رات ایسے آئیں گے کہ آپ تندرست ہوں گے، گونگے نہیں ہوں گے، بیمار نہیں ہوں گے، پھر بھی لوگوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ دنیا کی بات چیت نہیں کر سکو گے، صرف اللہ کا ذکر کر سکو گے، ذکر جاری ہوگا، اللہ کا نام زبان پر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دنیا کی بات نہیں کر سکو گے۔ 3 دن رات جب آپ کے ایسے آوے، سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ اب تمہاری بیوی کو بیٹا دیں گے۔ سبحان اللہ، نشانی بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے، نشانی بھی ہے، اللہ کا شکر ہے، ٹائمنگ بھی ہے، اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر بھی ہے۔ اتنی بڑی بات، حضرت زکریا علیہ السلام گونگے نہیں ہوئے، حضرت زکریا علیہ السلام کو سزا نہیں دی گئی۔ بائبل میں ہے کہ زکریا گونگے ہو گئے، یہ تحریف ہے، یہ ملاوٹ ہے۔ اصل سچی بات یہ ہے کہ حضرت زکریا گونگے نہیں ہوئے، سزا بھی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے ایک نشانی بنائی اور 72 آورس ایسے آپ کے گزرے کہ جو ہے اللہ کے ذکر اور شکر کے اندر گزرے۔ اللہ اکبر۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ پھر زکریا علیہ السلام اپنی عبادت کی جگہ سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان قوم کے لوگوں کو اشارہ سے سمجھایا کہ روزانہ کے معمول کے مطابق صبح و شام تسبیح یعنی عبادت کیا کرو۔ اب اوپر والی آیت آپ نے سنی، قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے درخواست کر دی اللہ کوئی نشانی مقرر کر دو۔ اللہ نے جواب دیا، قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا، کہ 3 دن برابر لوگوں کے ساتھ آپ تندرست ہونے کے باوجود بات نہیں کر سکو گے۔ یہ نشانی اور ٹائمنگ آ گیا، وقت مقررہ آ گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام پر وہ 3 دن شروع ہوئے، جو 3 دن ایسے تھے کہ دنیا کی کوئی بات نہیں، قدرتی ایسا ہو گیا، ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام تو مسجد اقصیٰ کے امام تھے، قدس میں امام تھے، لوگوں کو نماز پڑھانے کی، پھر جو ہے مجلس قائم ہوتی تھی، لوگ آتے تھے ذکر کے لیے، مجلس کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، تو مجمع کو کیا کہیں؟ تو مجمع کے لیے یہ آیت آئی، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ جب ٹائم پر مجمع جمع ہوا، مصلی آئے، مجلس کے لوگ آئے، تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلے، اپنی قوم کے پاس آئے اور اشارے اشارے میں کہا، چونکہ زبان سے بول تو نہیں سکتے تھے، صرف ذکر 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 ہو رہا تھا کہ تم لوگ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو۔ تو صبح و شام تسبیح کا کوئی معمول رہا ہوگا، نماز میں بھی اللہ کا ذکر اور تسبیح ہوتی ہے،
یا یہ کہ جو ہے اس دن اللہ کی طرف سے خصوصی نعمت مل رہی تھی اولاد کی شکل میں، تو اس کے شکر میں تسبیح کرو، میں بھی تسبیح کر رہا ہوں، تم لوگ بھی تسبیح کرو۔ اس طریقے سے حضرت زکریا نے لوگوں کو بتلا دیا۔ تو محراب، کمرہ، عزت والی جگہ، امام کے کھڑے رہنے کی جگہ، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا جو پرائیویٹ روم تھا اس روم سے نکل کے آئے اور لوگوں کو کہہ دیا بھائی ذکر میں لگے رہو، صبح شام دنیا کی بات چیت نہیں کرنی ہے۔ یہاں محراب سے مسجد والا محراب مراد نہیں ہے، بلکہ جو ہے حضرت زکریا کا روم اور کمرہ مراد ہے۔ وہاں سے نکل کے آ کے لوگوں کو بتلا دیا۔ اللہ کے کچھ بندے اس امت میں بھی ایسے گزرے ہیں کہ جو اپنی زبان سے دنیاوی بات نہیں کرتے تھے، کسی کو کچھ کہنا ہو تو قرآن کی آیت پڑھتے اور قرآن کی آیت میں اشارہ کر دیتے کہ بھائی اب یہ کام کرنا ہے۔ جیسے کھانے پینے کے لیے کہنا ہو تو قرآن کی آیت پڑھ دی، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اس طریقے سے کہ بھائی کھاؤ پیو، دسترخوان پر بیٹھے ہو تو بعض لوگ ایسے گزرے ہیں اس امت کے اندر کہ انہوں نے کوئی دنیاوی بات چیت نہیں کی اور ہر بات کا اشارہ انہوں نے قرآن کی آیت سے دیا۔ جیسے میں نے اگزامپل بتلایا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کسی کو کھانے کے لیے انوائٹ کرنا ہو تو یہ آیت پڑھ کے اشارہ دے دیتے تھے۔ ایسے ایسے لوگ اس امت کے اندر گزرے ہیں۔ خیر، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے عبادت کا سلسلہ، ذکر کا سلسلہ 3 دن 3 رات تک گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بیوی کو حاملہ بنایا۔ اللہ نے نیک صالح بیٹا دیا۔ ان کی بیوی حضرت حنا، ان کو جو ہے لڑکا ہوا، اور اللہ کی طرف سے نام طے ہو گیا تھا کہ اس لڑکے کا نام یحییٰ رکھنا۔ اب یحییٰ بچہ دھیرے 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 جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، بڑی عمر کو پہنچ گیا۔ تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھو، اللہ تعالیٰ بڑے قدرت والے ہیں، بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتے ہیں، بڑی عمر میں بھی اللہ اولاد دے سکتے ہیں، اور ظاہری عادت والے اسباب اور سادھن سامگری اور ظاہری ذرائع کے بغیر بھی اللہ اولاد دے سکتے ہیں۔ اللہ کی اس قدرت پر یقین رکھو، اور اولاد حاصل کرنے کا سب سے بڑا قوی ذریعہ دعا ہے۔ حضرت زکریا بھی بڑھاپے میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ان کو دعا بچہ دے رہے ہیں۔ لہذا جن کے گھر میں اولاد نہ ہو وہ اللہ سے دعا مانگے اور نیک صالح بچے کی دعا مانگے۔ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ میرے استاد، میرے پیر، میرے مرشد حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے سوال کیا، میں نے خود حضرت کی مجلس میں سنا کہ حضرت اولاد نہیں ہوتی کیا کرے، تو حضرت نے قرآن کی آیت بتلائی، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انک سمیع الدعاء، کہ شوہر اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا یقین کے ساتھ پڑھے، اور کبھی موقع ہو تو نماز کے آخری قاعدے میں التحیات درود کے بعد پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ ان کے گھر میں نیک صالح پاکیزہ اولاد عطا کریں گے۔ اب حضرت یحییٰ کی پیدائش ہو گئی، بڑے ہو گئے، تب اللہ نے کیا فرمایا، اے یحییٰ کتاب یعنی تورات مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ ہم نے بچپن ہی میں ان کو دین کی خاص سمجھ عطا کر دی تھی۔
اللہ نے حضرت یحییٰ کو فرمایا کہ یحییٰ، تورات کتاب اس زمانے کے اندر آسمانی شریعت والی کتاب تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی۔ کہا کہ یحییٰ، ابھی آسمانی کتاب توراہ ہے، توراہ میں اللہ کی شریعت ہے، اس کو سیکھو، خود اس پر پکا عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے حکم آ گیا، اور ہم نے یحییٰ کو لڑکپن میں، بچپن میں دین کی سمجھ عطا فرما دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپن سے یحییٰ کو دین کی سمجھ عطا کر دی تھی۔ بہت سے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بچپن سے دین کی سمجھ بوجھ اللہ ان کو غیبی طور پر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ آج کے زمانے کی امت مسلمہ کی اولاد اور نسلوں کو، ہماری اولاد اور نسلوں کو اللہ بچپن سے دین کی سمجھ، دین پر عمل، عفت، پاک دامنی، حیا، شرم، تقوی، حرام سے اجتناب، یہ دولت سے مالا مال فرما دے وے۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور ہم نے خاص اپنے پاس سے یحییٰ علیہ السلام کو رحم دلی اور اخلاق کی پاکیزگی کی صفات عطا کی تھی، اور وہ بڑے تقوی والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خاص خاص صفت عطا فرمائی، ایسی صفات عطا فرمائی جو پچھلے زمانے میں کسی نبی کو نہیں ملی تھی، بے مثال صفت عطا فرمائی۔ نمبر 1، حصور، یعنی حضرت یحییٰ نے شادی نہیں کی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک خاص خوبی جو قرآن میں یہاں پر بیان کی گئی، رحم دیلی، لوگوں پر شفقت کرنا۔ آپ کا دل بھی بڑا نرم تھا اور آپ بڑے تقوی والے تھے۔ دیکھو یہ صفت بہت سے نبیوں میں، لیکن یہاں اس صفت کو ہائی لائٹ کیا گیا اور کھول کے وضاحت کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا۔ نبیوں کی یہ صفت ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اللہ نے حضرت یحییٰ کو رحم دل، نرم دل، شفقت والا بنایا، پاکیزہ اخلاق عطا فرمائے، پاکیزہ صفات عطا فرمائے۔ حضرت یحییٰ بڑے تقوی والے تھے۔ یہ سب صفات ہمیں بھی اپنانی چاہیے، نرم دلی، رحم دلی، پاکیزہ اخلاق، تقوی۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنے والدین یعنی حضرت زکریا اور حنا کی بڑی خدمت کرنے والے تھے، اور مخلوق کے ساتھ شرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے۔ حضرت یحییٰ میں بڑی خوبیاں تھیں، ماں باپ کے بڑے فرما بردار، ماں باپ کی بڑی خدمت کرنے والے، اللہ کا حق ادا کرنے والے، بندوں کا حق ادا کرنے والے، کسی کے ساتھ شرارت، دادا گیری، طوفان مستی نہیں کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ کتنی بڑی بڑی خوبیاں ہو گئی۔ معلوم ہوا ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کی سپوت بنو، سپوت کپوت مت بنو، فرما بردار بنو، اور شرکشی، طوفان مستی، دادا گیری، لڑائی جھگڑے فتنے کرنے والے نہیں تھے، اللہ کے نافرمان نہیں تھے، بلکہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ یحییٰ پیدا کیے گئے، اور جس دن ان کو موت آئے گی، اور جس قیامت کے دن زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر سلام یعنی سلامتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے اور خوشخبری ملی۔
حضرت یحییٰ جس دن پیدا ہوئے سلامتی، جس دن موت آئے گی سلامتی، قیامت میں اللہ ان کو دوسری مرتبہ پیدا کریں گے، اس دن بھی سلامتی، سلامتی ہی سلامتی۔ کتنی بڑی بات فرمائی گئی۔ پیدائش کے وقت پر شیطان آتا ہے اور شیطان آ کر کے بچے کو انگلی مارتا ہے۔ صحیح حدیث میں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان آتا ہے۔ دیکھو، جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، شیطان کچھ نہیں کر سکتا بچے پر، ماں پر تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوا شیطان آ جاتا ہے۔ شیطان ایکٹیو پرسن ہے، بہت فاسٹ اپنے کام کے اندر۔ دیکھا کہ دنیا میں کوئی نیا بچہ پیدا ہوا تو میری محنت کا ایک نیا میدان آیا، فوراً آ کر کے اس کے دل کو ٹٹولتا ہے، گودا مارتا ہے، اور جو ہے اس کے اوپر گمراہی کے گندے اثرات ڈالتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد یعنی خلاصہ دائیں کان میں اذان کہو، بائیں کان میں اقامت کہو، چونکہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو اسی لیے تاکہ شیطان کے گندے اثرات بچے پر سے دور ہو جاوے، اور جو ہے بچے کے دل میں اذان کی مبارک آواز، توحید، رسالت، اللہ کی بڑائی بچپن پیدا ہونے کے دن سے ہی اس کے دل میں جم جائے، تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے دائیں کان میں اذان کہو، بائیں کان میں اقامت کہو، تاکہ شیطان کا گندا اثر ختم ہو جائے۔ اور بہت سی بزرگوں کے، سلف صالحین کے، نیک لوگوں کے اقوال میں ہیں، اور جو ہے کچھ اقوال سلف، اقوال صحابہ تابعین، اور کچھ متکلم فی روایتوں کے ذریعے سے بھی یہ مضمون نکلتا ہے کہ دائیں کان میں بچے کو اذان پیدا ہوتے ہی، بائیں کان میں اقامت، یہ تو صحیح حدیث، لیکن اس کے بعد دائیں کان میں قل ھو اللہ پڑھ کے سنا دو تو بچہ کبھی زنا نہیں کرے گا۔ یہ چیز کچھ صحابہ کے اقوال میں، تابعین کے اقوال میں، سلف صالحین کے اقوال میں، متکلم فی سنت کی روایتوں میں یہ بات نکلتی ہے۔ لہذا بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ 3 عمل کر لو، 2 سنت، دائیں کان میں اذان اور اقامت، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، اور قل ھو اللہ شریف پڑھ کے دائیں کان میں سنا دینا۔ تو کہا یہ بچہ یحییٰ پیدا ہوا شیطان کے چھونے سے سلامتی، اور مرتے وقت کے اوپر گھبراہٹ ہوتی ہے، اس وقت بھی اللہ سلامت رکھیں گے، اور قبر سے اٹھتے وقت قیامت کے میدان میں بھی گھبراہٹ ہوگی۔ ان تینوں وقت میں حضرت یحییٰ کے لیے اللہ کی طرف سے سلامتی سلامتی، یہ بات اس آیت کے اندر فرمائی گئی۔ یہاں حضرت یحییٰ کی جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی گئی، وہ سب خوبیاں ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ رحم دلی، شفقت، مہربانی، نمبر 2 پاکیزہ اخلاق، نمبر 3 کامل تقوی، نمبر 4 ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک، نمبر 5 جو ہے شرارت، طوفان، مستی نہ کرنا، اور نمبر 6 نہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور ایک چیز دعا کرنے کی، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اللہ ہماری اولاد کو بچپن سے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دینی سمجھ کی دولت سے مالا مال فرماوے۔ یاد رکھو، بچوں کو دین کا علم مل گیا، دین کی سمجھ مل گئی تو یہ بہت بڑی نیکی مل گئی، بہت بڑی خوبی مل گئی، بہت بڑا کمال مل گیا۔ اس کی اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ چیز یہ آیتوں سے ہم کو خاص طور پر سیکھنے کو
سمجھنے کو ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ صفات نبیوں والے اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرماوے۔